بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم یہابو ہے کہ یاہبو ہے اندر جب واو حذف ہوئی یا فعل اسی تو تائیں تو واو حذف ہوئی ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير ولی بدلی ہی ثم يدفع الولی ہے بچ جی وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت اچھا من تھلے صلاة وصيام ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين والله سبحانه وتعالى أعلم. باب قضاء الفوائد قضاء الفوائد الترتیب بین الفائدة والوقتیة وبین الفوائد مستحب ويسقط بأحد ثلاثة أشياء ضيق الوقت المستحب في الأصح والنسيان وإذا صارت الفوائد ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. باب چل رہا ہے نماز روزے رہ گئے حج رہ گیا تو وہ مرتے وقت وصیت کرے ثلث مال تک. اگر وصیت نہیں کی تو ولی اس کا تبرع کر دے، اور اگر نہ وصیت کی اس نے کس نے مرنے والے نے، کیونکہ ان تو شعور ہی نہیں رہ گئے، انہوں نے بھی نہیں، پچھلے نے بھی نہیں، صرف اتنا ہی شعور ہے کسے لینا دینا ہوا تو اسی حاضر ہاں جی، روٹی کھائے بغیر کوئی مہمان نہ جائے جی، ابا جدے جانا سی چلا گیا جی. یہ بھی جملہ اگلا بول دینا کیڑا ابے جدے جانا سی چلا گیا، بے فکر ہو جاتا سی. اور اگر نہ وصیت کرے اور تبرع کرے میت کی طرف سے اس کا ولی یا کوئی اجنبی یا کوئی اور کو دوست مہربانی کر دے جی اے مطلب کوئی شاگرد جڑا جنہوں استاد نے وسیع نہیں بنایا تو وہ اجنبی ہے نا، وہ تو شاگرد ہے، لیکن اس مسئلے میں تو دو ہی نبی یا وارث ہے یا وسیع ہے، تو جے نہیں تو پاویں وہ پتر بھی ہوئے اس وقت کی وہ اجنبی ہے بھی اس سے وہ تبرع کر دے. تبرع کا معنی سمجھا سی گل کہ اپنی طرف دے کفارے دے دے کر دے تو جائز ہے انشاءاللہ تعالی. بے امید کر دیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمان گے تو ان دی خلاصی ہو جائے دی. اس لیے سنیا جی، اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے وارث کے تبرع کرنے میں، کھانا کھلانے کے ساتھ روزے میں، کہ کسی دے روزے رہ گئے ہون تو ان دا وارث وصیت نہ ہونے کیتی ہو تو وارث اپنی طرفوں تبرع کر دے وے تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کافی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی بغیر جزم کے، یعنی انشاءاللہ ساتھ کہا ہے، جزمن نہیں کہا کہ اس کو کافی ہے، چونکہ یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے، ہم کسی کے بارے میں شخصی فتویٰ نہیں دے سکتے جی. اچھا جی، اور اس کے وصیت کرنے میں اس کے ساتھ جزم کیا ہے اجزاء کا، تو جے کر وصیت کر گئے تو پھر انہوں نے ان دے کفارے دیتے نے تو ہن جزم ہے کہ انشاءاللہ کافی ہو بیدا. اچھا جی توجہ، اور جب تبرع کیا کسی ایک نے غلام آزاد کرنے کا میت کی طرف سے تو نہیں صحیح،
ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਮਈਤ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਏ, ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, تو یہ آزاد کرنا بلکہ وہ فطرانے ہی دینے نے، یہ کیوں نہیں صحیح؟ بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، کس میں؟ غلام، وہ مادہ بیان یعنی لازم کرنا ولا کو میت پر بغیر میت کی رضا مندی کے، بغیر یہ ولا کی ہوندی ہے وراثت چاہے گا جی، سنیں کندے چاہے گا؟ وراثت چاہے گا جی. تھوڑی جی شرح ہوتی تو میں عرض کر دیں جی. تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میت کی طرف سے کرے گا تو پھر میت کو میت پر ولا کا لازم کرنا ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے، تو یہ کسی کی رضا کے بغیر ولا اس کی طرف نہیں ہوتی، برخلاف اس کی وصیت کرنے کے اس کے ساتھ. ہاں میت وصیت کر جائے کہ میری طرف سے میں فلاں فلاں جرمانے میں جو غلام آزاد کرنے سن تے نہیں کیتے تے میرے غلام ہیں، انہاں نو تہائی ونڈ کے جڑے بندے نے نا تسی انہاں نو آزاد کریا جے تے ہن ٹھیک ہے، ہن کیونکہ اپنے ذمے وہ آپ لے رہے ہیں. سنے ایشا پاسے. اچھا ایتھے ویکھیں نا ایک منٹ، او لینا محمد رحمہ اللہ جی علت ہے لذکر المشیت فی التبرع، بے انشاءاللہ امام محمد صاحب نے کیوں آکھیا؟ اون دی دلیل ہے جی. بے جڑا پچھوں آکھیا نا جاز ہے انشاءاللہ اور او موٹا بے اگر تبرع کر دے تو جائز ہے انشاءاللہ. اس انشاءاللہ دے اتے دلیل ہے بھی ایتھے انشاءاللہ کیوں آکھیا تے جزم نال کیوں نہیں آکھیا؟ وہ اس واسطے کہ امام محمد صاحب نے یہ گل فرمائی سی کہ یجزئہ انشاءاللہ، تاں واسطے بس ہمیں کیا کیا انشاءاللہ. اے مطلب جی نہ کہ وصیت میں تے جے وصیت کر جائے تو پھر اتنے انشاءاللہ نال نہیں بولے، اور پکی گل کیتی فقہا نے. دھیان کرے جی فی الصوم میں، اور نماز بھی روزے کی مثل ہے، جے روزے وچوں کر سکتا ہے تو نماز وچ بھی کی ان دی طرفوں فطرانے. وفی ایسائہی بہی ضمیراں دے مرجے دسے نہیں، برخلاف وصیت کرنے میت کے کھانا کھلانے کا اپنے روزے کی طرف سے. جی ہن کی ہن تو لازم ہے جی. وہ میں کیا سی وہ مانا کہتا سی غلام آزاد کرنے والے بابے نے ضمیراں دے مرجے کڈے نے. وصیت المیت بہی یعنی بالاطعام کس کی طرف سے؟ روزے کے، یعنی اور معنی ہو گیا کس دا؟ بخلاف وصیت عیدہ. سمجھے ہی بے وصیت کر کے جائے تو پھر اور چیز ہے جی. اچھا جی جازا ما بالاجزاء ذکر وصیت کرے تھا اس لیے کہ وصیت کرنے کے ساتھ میت نے فارغ کر لیا اپنا ایشا بس. اس واسطے ہن جزمی گل ہے برخلاف اس صورت کے جب تبرع کرے میت کی طرف سے کوئی تبرع کرنے والا، میت اپنا ذمہ فارغ کر کے نہیں گئی، اس واسطے تھے انشاءاللہ. اور حقیقت میں کل معلق بے مشیت اللہ تعالی ہے. بابے ریاندے نے ہے حقیقت سارا ایویں ہی ہے، بس زندگی چ آپ انہیں کیتا کچھ نہیں تے مگروں انہیں وصیت کیتی میرے سلس مال چ کریا جے تے اللہ دی مرضی قبول کرے، اللہ دی مرضی قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں نا. اس واسطے وصیت کیتی ہے یا کسی تبرع کیتا ہے سارا اللہ دی مشیت تے بند ہے. کس تے بند ہے؟ مشیت تے بند ہے، سارا معلق بے مشیت اللہ تعالیٰ. اچھا جو ویکھو من الزام الولا المیت، اور ولا کے احکام ہیں کبھی نقصان پاتا ہے ولا کے سبب مالک، اور سید میں نہیں مالک، جیسا کہ قتل خطا، کیونکہ وہ اس قاتل کے عاقلہ پر ہوتی ہے اور اس کا مولا اس کے عاقلہ میں سے ہے، بس نہیں ثابت ہوگی ولا اس کی رضا مندی کے بغیر. اور سنو مسئلہ، تو غلام آزاد کر دیتا ہے، پاویں کیتا ہے کفارے وچ تے پاویں
ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਬਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆ ਮਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਸਬੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਬੀਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਮੋਤਕ ਹੈ ਨਾ ਕੌਣ ਮੌਲਾ ਮੋਤਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ मौला मोतिक को जदाद मिलती है मौला मोतक की जब उसका नस्बी वारस कोई ना हो असबा ना हो तफसील आ जाएगी मोटी जी गल दस रहा तो वो जदाद वारस वापस आती है। अब ये फ़ायदा हुआ है दूसरा एक नुकसान भी है कि आपने ग़ुलाम आज़ाद कर दिया उसने जाके कुछ जनायत कर दी जिस उसने कत्ल ख़ता कर दिया कत्ल ख़ता पर देयत 100 उठ ਉਹ 100 ਊਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ اے وجہ ہے کہ بلا بغیر رضامندی کے بندے کے ذمے نہیں آتی کوئی سمجھی مولوی جوزی کو نہیں سمجھی ہے کہ وہ جڑا عاقلہ ہے نا عاقلہ ہوتا ہے بھی وہ عاقلہ تفصیل آ جائے گی قتل خطا وچ موٹی جی گل دس رہے ہیں جو اس کے وارث ہوتے ہیں ویسے محکمے والے محلے والے پھر سارے عاقلہ بنتے ہیں تفصیل آ جائے گی لیکن موٹا جا مسئلہ کہ یہ جو مولا موتق ہے نا اگر مولا موتق جنایت کر دے تو پھر جرمانہ بھی اس کو دینا پڑتا ہے سارا نہیں اپنے حصے دا تے اے شے سر آ گئی جے جائیداد لینی ہے تو پھر یہ جرمانے بھی دینے نے اس وجہ تو ولا بغیر کسی کی رضامندی کے اس پر لازم نہیں ہوتے اس پر شاباش جی اگر ٹرو اور وصیت حج کے ساتھ کسی بندے آکھیا میں حج میرے ذمہ سی تے میں کوئی نہیں کیتا تے میری طرفوں حج کرایا جے وصیت حج کے ساتھ حج کیا جائے اس کے گھر سے اس کے مال کے سلوس سے او حج اندے گھروں کرانا ہے او حج اتھوں سارا خرچہ دینا ہے کیونکہ انہیں کتھوں جانا سی اگر یہ آپ کردہ دیں اتھوں جانا سی جنہ خرچہ ہے نا انہوں اتھوں بھیجنا ہے اے نہیں بھی جڑا ہے تو مکہ شریف کو بندہ رہندا ہے تو انہوں فون کرے یار جڑا تیرا خرچہ ہوتے ہوں نا 1000 2000 ریال وہ میں دینا تو میرے ابے حج بدل کر دے انج نہیں بلکہ یہ جتوں ہوئے گا سی اتوں کا خرچہ دینا ہے سن دے ہو کیونکہ انہیں جدو وصیت کیتی ہے تو وصیت بھی جویں دا میں کرنا سی اوویں دا کرانا ہے انہیں کیویں دا کرنا سی اتوں جانا سی کہ نہیں سی اے اور متبرے من حیث و شاء اور متبرے جس جگہ سے چاہے جو تبرع کر رہے ہیں اس کے لیے شرط نہیں کہ اس کے گھر سے کرائے وہ جہاں سے کرا دے برابر ہے کہ وہ متبرع وارث ہو یا اس کا اور اس کا غیر ہو مسئلہ نمبر 9 جی توجہ کرے جی اچھا ویکھو نا او جو حجو میں منزل ہی جو حجو انکفا او نال گل دسی نے بھی جے کرو او سولس کافی ہووے تا سولس میں اتنی دولت ہے بھی کرو حج ہو سکتا ہے وگرنہ پس جس جگہ سے کافی ہو جتوں پھر کافی ہوئے سولس اتوں کرا دے کوئی نہ کوئی تو ہوئے اچھا جی مسئلہ جی اور نہیں صحیح یہ کہ نماز پڑھے ولی اور ولی کا غیر میت کی طرف سے بندہ مر گیا تو نمازاں کو نہیں پڑھیاں تو پتر رل کے اپنی میں 5 تے نال 5 ابے دی میں پڑھی آوی ہے اے وہ نفل پڑھ کے ثواب پہنچانا ہو رہے بھی ان دی طرف نمازاں پڑھ رہے ہیں اور نہیں صحیح یہ کہ نماز پڑھے اچھا جی پچھلا روزہ ہی کہ اور نہیں صحیح یہ کہ روزہ رکھے ولی اور ولی کا غیر کس کی طرف سے روزہ نہیں
نفلی عبادت دا ثواب اور شے جے بھئی یہ فرضی روزے ان دی طرفوں رکھیے، اور نہیں صحیح یہ کہ نماز پڑھے کوئی ایک میت کی طرف سے۔ سنیا جی انہاں دے ہن فدیے دینے نے، کی کرنے نے؟ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ روزہ رکھے کوئی ایک کسی ایک کی طرف سے، اور نہ نماز پڑھے کوئی ایک کسی، لیکن کھانا دے اس کی طرف سے۔ کیا کرے؟ نسائی فی الکبریٰ، طحاوی شرح مشکل الاسار، بہقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت۔ سنیں؟ اچھا جی، ہوں ایک سوال دا جواب، اور وہ جو وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ سونے فرمایا فصومی عن امے کے، ایک عورت کو فرمایا تھا پس روزہ رکھ تو اپنی ماں کی طرف سے، جی ایک، اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ جو فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو روزہ رکھے اس کی طرف سے اس کا ولی۔ یہ پہلی مسلم شریف ہے جی، دوجی بخاری شریف ہے۔ سنیں اے ساڈے نزدیک منسوخ نہیں، قضا فی البرہان وغیرہ ساڈے نزدیک۔ ہوں بخاری مسلم دا کوئی ترجمہ پڑھے تو آخر جی میں نے خود اپنے میں نے بک میں پڑھا ہے، میں نے بخاری کی بک میں پڑھا ہے۔ اچھا جی، بابا علامہ شروع ملالی فرماندے نے پس وہ کہ کرتے ہیں اس کو جہالت الناس، کون؟ اور جاہل دی جمع ضربتن، جہالت الناس کرتے ہیں۔ اب اپنے زمانے دی گل پہ دس دینا، مصر دے علاقے چ، یعنی دینا دراہم فقیر کو اس پر کہ تو روزے رکھ میرے، نہ روزے رکھے یا نماز پڑھے کس کی طرف سے؟ ابا فوت ہو گیا میں تو انہیں پیسے دینا میں ربے دی نمازاں پڑھتوں، یا دے اس کو کوئی شے اپنی نماز کی طرف سے یا اپنے فرماندے نے ما یفعلوا جہالت الناس الان جو ہے لیسا بے شے ہے، لیسا بھئی اس زمانے جی خود جہالتہ دے آج بھی تے خود کے نیلے دیلے ہون گے نا جی ماز وَإِنَّمَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ اے دوجی گل ہور، محض اللہ سبحانہ وتعالی تجاوز فرماتے ہیں میت سے صدقے کے واسطے سے، وہ صدقہ کے مقدر کیا اس کو شارع نے، جیسا کہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے بے فدیے دینا، اے ثابت ہے۔ وَإِن قُلْنَا، اور اگر ہم کہیں اقول کریں اس بات کے ساتھ کہ جائز ہے بندے کے لیے یہ کہ پہنچائے ثواب اپنی بندگی کا اپنے غیر کو، تو یہ پتر جی اس حکم کا غیر ہے، یہ اور شیب ہے، فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ، اِسالِ ثواب اور شیب ہے، فدیے دینے اور شیب ہے، آپ خلط ملت نہ کر دیا جی۔ سنیا جی یہ وکھرا حکم ہے وہ وکھرا حکم ہے جی۔ اچھا جی بسم اللہ اگے جی، اور ویکھو نا والمتبرے جی، یعنی حج کرے متبرے بالحج عن المیت، او وین قلنا، یہ جواب ہے اس سے جو وارد ہے، اعتراض ہے اس پر فی قول ہی کہ یا دے اس کو کوئی شے اپنی نماز یا روزے کی طرف سے، یہ لیسا بھی شے ہے، یعنی یہ کہ تقاضا کرتا ہے یہ کہ نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ دے ثواب اپنی طاعت کا اپنے غیر کو، اس کو تو پتہ لگتا ہے ان کا جواب دیتا ہے نہیں وہ پیسے دے رہا بھی پڑھیں تو نمازاں میریاں ہون، انج نہیں ہے گا، یہ ثواب پہنچانے دا مطلب یہ نہیں ہوندا بھی تسی ویلے ہو گئے اور تساں جدوں قرآن شریف پڑھیا نا بھی ثواب فلانے نو پہنچے، تیرا پورا ہے، جنوں پہنچائے گا انہوں اونا ثواب اللہ دے فضل نالے۔ اچھا جی ہوں جی مسئلہ آ گیا بھی وہ جی وصیت کیتی سی سلس دی، وہ مال تھوڑا ہے تے ذمہ داریاں چوکھیاں نے، ہوں کی کریے؟
ਹੁਣ کی کریے اور اگر نہ وفا کرے مال کے وصیت کی اس کے ساتھ میت نے، نہ وفا کرے ان نمازوں روزوں سے جو میت پر ہیں، سنیں، یا نہیں کفایت کرتا اس کے مال کا ثلث، جی، یا نہیں وصیت کی میت نے کسی شے کے ساتھ اور ارادہ کیا کسی ایک نے تبرع کرنے کا تھوڑے سے کے ساتھ، نہیں جو ایسا تھوڑا جو نہیں کافی ہن ہیلا اس دا کی ہے، اس دا ہیلا کی ہے، پس ہیلا اس کا میت کے ذمے کو بری کرنے کے لیے تمام ان ذمہ داریوں سے علیہ ہے جو کس پر میت پر ہے۔ ہن سنیا جی، یہ ہے کہ دے وہ مقدار یسیر، اور جہڑے وہ دینا چاہتا ہے 10,000 15,000 20,000 دے وہ مقدار یسیر بعد اندازہ لگانے اس کے شے کے لیے روزوں سے یا نماز سے یا اس کی مثل سے، بے مثال طور تے بھی ایک نماز فطرانہ 200 روپیہ تے 1000 دیاں کنیاں بنیاں 5 نمازاں ہیں 1000 دیاں ہر روز دیاں 5 نے تے مہینہ ہوندا 30 دناں دا تے کنے ہزار بن گئے 30,000 اندے کول مولوی جی کل 30,000 ہے۔ ہن اینوں کرنا کی، اینوں آنا جانا کرنا ہے، اینوں او کیویں کرنا ہے، وہ یہ ہے اور دے سنے ہی یا ایویں روزے نے تے روزیاں دا وہ انہاں حساب کر کے بھی اینے پیسے نے تے کنے فطرانے بنے تو اس حساب نال نمازاں تے روزے تے زندگی دا حساب لانا ہے، اور دے وہ مقدار فقیر کو، سمجھے نا، کہ بے قصد اسقاط ماں اس نماز روزے کے اسقاط کے قصد کے ساتھ کہ ارادہ کیا اس متبرع نے یا موسی نے میت کی طرف سے، جنہاں انہیں ارادہ کیتا ہے نا وہ انہوں پیسے دے تے نال لکھی آوے، نال حساب کیتی آوے، پس ساکت ہو جائے گا میت سے اس کے قدر کے ساتھ، سمجھ آئیے۔ مثلا ان دی عمر سی 60 سال، وچوں 12 سال بلوغت دے کڈو پیچھے کنے رہ گئے، اور 48 سال کوگو تے 48 سالہ میں 48 والی رمضان آیا ہے، سمجھ آئی ہے، تے ان دے کول 30,000 روپیہ ہے، 48 واری ایویں کرنا ہے تے روزے پورے ہونے نے، تے پھر بعد قبضہ کرنے اس کے، جی جس لئے وہ فقیر اس تے قبضہ کر لے نا 30,000 تے مثال طور تے، پھر بعد قبضہ کرنے اس مال کے ہیبہ کر دے اس کو، جی بے اس کس کو، اس مال کو، او 30,000 کو فقیر ولی کے لیے یا اجنبی کے لیے، وہ جڑا کر رہا سی ولی سی یا اجنبی سی، وہ جڑا کام کر رہا ہے انہوں کی کرے، ہیبہ کر، کہ میں تجھے یہ ہیبہ تجھے ہدیہ دیتا ہوں، تجھے انہوں پہلے سمجھانا ہے بھی آپا رل کے تے انج کرنا ہے، آخر تے انہوں پھر دے دینے نے، نہیں بھی آخری بارے واپس لے کے بھی چل تو، اچھا جی پھر کی کرے، اور قبضہ کر لے وہ ولی یا اجنبی ہو اس مال پر، وہ اندے کولوں پھڑ بھی لوے، ہاتھ چ آنا جانا ہوندا رہے، پھر دے فقیر، پھر دے وہ مال ولی فقیر کو تبرع کرتے ہوئے میت کی طرف سے، وہ متبرع نال لا دیتا نہ بھی نال ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے گا جی، سمجھے نا جی، مطلب ہے کہ بھی وصیت تاں بھی ٹھیک ہے جی، تو پھر انہوں دے دے وے، یہ انہوں دوجے مہینے دے روزیاں دا کفارہ بن گیا۔ ہاں قضا، اور اسی طرح کرے کئی بار، دسیا 48 بار ایویں کرے تے روزے پورے ہو گئے، ہن نمازاں شروع کر دیں، ہن کیونکہ پیسے اینے نے کہ بھئی مہینے دیاں نمازاں دے پورے نے، مہینے دیاں اے 12 باری ایویں کرے گا تے 1 سال پورا ہو جائے گا،
ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ करे, हत्ता के साकित हो जाए वो जो था कि जन करता था उसको मैयत पर नमाज से और रोज़े से और उसकी उनसे के ज़िक्र किया हमने उनको वाजिबात से। ये और भी कोई पता है उन्होंने ज़िम्मा हसन तंजीन, ये है वो मखलस इसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के एहसान और करम के साथ भी ए छुटकारे दा रस्ता है। ए पुत्र कीता कदी भी नहीं, असां भी कोई नहीं कीता, बेवकूफियां ने। शागिर्द कम अज़ कम शफकत कर सकते ने भी साडे उस्ताद ने पढ़ाया ने, ਉਹ ਉਸ ਲੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਚਲੀਸਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਕਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਤਾਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪੜਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ पहले जी। केड़ा है हो सकता है वैसे कि नहीं हो सकता, किस में हो सकता है। शागिर्द एडे तो गरीब नहीं होंगे। अगला मसला फिर पढ़ते हैं, फिर वापस चलो। तो यानी ए बई छुटकारा है अल्लाह दे बेमन्ने ही वकर बे और तो वेखो वे पिछे फ़हाज़ा गैर हाज़ल हुक्म पीछे रह गया सी, इसलिए कि नहीं मुक़य्यद किया दफ़ा मज़कूर के साथ और कलाम उस सूरत में है जब वाक़या हो ये वजह किस पर, मुआवजे पर। ये मन है भी तू नमाज़ां पढ़ ते इहदे बदले विच मैं तैनूं इन्ने पैसे देआंगा जी, ये गल है जी। बाद अंदाज़ा लगाने उसके किसी शय के साथ रोज़ों से नमाज से बाही तौर के वो जो दिया गया फिदिया हो किसका, एक दिन की नमाज का या एक दिन के रोज़े का, मसलन वहाँ ये और चीज़ है जी। एक और चीज़ है वो वखरा है बे जेड़ा बंदा बे बाबा या बाबी हो गया रोज़ा नहीं रख सकता, उनका फिदिया देईदा जिंदगी विच ते ओ मिसाल तौर ते भी दादा ज़ईफ है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾ ਔ ਫਯਸਕੁਤੁ ਅनिल मय्यत फि दुर्र मुंतका कि इन्नहुम के फुक़हा ने कहा है कि इज़ा अरादू जब इरादा करें किसका, इखराज का मैयत की तरफ से, यानी फ़ुक़हा ने इंज फरमाया कि सारी ज़िंदगी का हिसाब लाओ कोई पता नहीं। मसला समझा जी कि फ़ुक़हा बेशक फ़ुक़हा ने कि जब बेशक लोग जब इरादा करें किसका, निकालने का, किसकी तरफ से, तो हिसाब लगाया जाए उसकी उम्र का पहलों, उनकी उम्र का पहलू। ध्यान करो बेगलबत जन्ने गालिब के साथ भी किन्ने सालों का ਉਹ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਜੀ। अच्छा जी, बेगलबत जन्ने और निकाला जाए उससे बचपने का ज़माना, और वो मुंडे में 12 साल है, कुड़ी में 9 साल है जी। इस वास्ते कम अज़ कम जो बालग होंदा किन्ना मुंडे दा ते कुड़ी दे ये कढ़ दिओ विचों ते पिछे हुण वेखो भी किन्ने साल बनते ने उन्हां दे रोज़े ते नमाज़ां सारियां। और निकाला जाए उसकी तरफ से बेकदरे हा, अगर हो उनके पास वो जो काफ़ी हो, अगर तो वो इन्ना माल है मिलां दे मालक ने तो 2 करोड़ बनता सारा, तो 2 करोड़ चुक के दे दिता गरीबां नूं, फिर तो जिंदाबाद। नहीं तो दुध फाओ मेरा रन, दफा किया जाए बार बार। वो जड़ा तरीका दस्या है, वो जड़ा तरीका दस्या है, असल गल है पुत्र करने वाली वज़ालिक। और ये अच्छा जी सवाल है कि उन्हें जिंदगी च नमाज़ां पढ़ियां रोज़े रखे तो सारियां दा क्यों देइए, सारियां दा
اور یہ باوجہ احتمال اس کی نماز کے نقصان کے رکن کے ترک کے ساتھ یا کیونکہ کثیر من الناس نہیں لا یحسن اداہا اچھے طریقے سے نماز روزہ نہیں کر سکتے تو جس لئے سارا پڑھ دے بھی قرات ہی کوئی نہیں کرتے منہ مڑ مڑ کر دے تے نماز ہے نہیں یہ تو نماز ہی کوئی نہیں اور جنہاں رکوع سجود دے واجبات رہ گئے پتہ ہی کوئی نہیں جی پاکی پلیتی دا کوئی پتہ نہیں ہو خدا دے بندے ہو بہرحال اچھا جی وَيَقْبِضُهُ نظر آ رہے ہیں یعنی ضروری ہے قبض کے تکرار سے اور دفع کے تکرار سے اے نہیں میں پیسے ہوتی 1 2 3 4 5 6 7 8 نہیں باقاعدہ یہ میت کی طرف سے پیسے قبول کر اس پھڑ لینے پھڑ کے چڑسا لے ہے میں آپ کو اپنی طرف سے ہدیہ دیتا ہوں پھر وہ پھڑ لوے پھڑ کے پھر 1 منٹ سا لوے پھر مڈو شڈو اے مطلب ہے قبض تے دفع اے دو میں ضروری نے جی اے ضروری نے جی کیونکہ ملک بدلنے نالا احکام بدل دینے کیا ہے احکام بدل دے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں بوجہ اس کے کہ ذکر کیا اس کو مصنف نے پھر اگر لے لے اس کو ان کا ایک اپنے قبضے کے وقت اور نہ دے اس کو تو مستقل ہو جائے گا اس کے ساتھ یفوز و کامیاب ہوگا اس کے ساتھ الظاہر آج جس لئے پورے ہو گئے نا تو فقیر نے آخری باری پیش کیتے میں تو انہیں ہیبہ دیتا یہ آکڑ جائے دوبارہ انہوں نہ دے وے تو ٹھیک ہے بھی انہوں اجازت ہے کیونکہ ہیبہ نے کیتا ہے یا آخری باری جدوں نمازاں پوریاں ہوئے تھے پیسے انہوں دیتے نے تو وہ آندا جی میں ان واپس نہیں کردا جی تاں بھی ٹھیک ہے جی میں جیڑا بھی کرے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ شرن بھی ٹھیک ہے جی ہاں چلیں جی متبرم بہی اگے میں اوہ تھی پیچھے میں نا اور یہ بعد اولا کے ہے متبرے مطلقاً اگرچہ ہو موسن بہا مطلب ضروری نہیں ہے گا جی اچھا جی وَنَحْوِهَا آگے وے توجہ کرو بھائی اور واپس چلو اور جائز ہے دینا فدیہ ساری نمازوں کا سارے روزوں کے دنوں کا اور اس کے مثل کا ایک شخص کو فقراء سے اکٹھا ایک مسئلہ جی اے سمجھا جی جیڑے نے نا زکوٰۃ کی شے اے کٹھی اینی دینی کہ بندہ غنی ہو جائے اے منع ہے اون دے کولوں تھوڑی جی کٹ دینی جڑا نصاب نہیں ہوندا نصاب کولوں تھوڑی کٹ دینی کٹ دینی او کسے کام تے لا دے ختم ہو گیا پھر دے دیو بھئی ایک وقت اینی زکوٰۃ نہیں دئی دی جن نال بندہ صاحب نصاب بن جائے اے قانون ہے سنیا جی باقی صدقات وچ کوئی منع نہیں تسی کسے بندے نوں کروڑ روپے صدقہ دیندے ہو نفلی صدقہ جائز ہے تے اے بھی صدقات وچوں ہیں سمجھیو ایک مسئلہ دوسرا ہے وہ کہ اس ایک فقیر کو دینا ٹھیک ہے کسے ایک فقیر نو اگر سارے پیسے موجود نے نا کٹھے تے کٹھے ایک کو فقیر نو دے دے تو ٹھیک ہے او ایک اصل جتھے جتھے قرآن پاک کے نا 200 بجنا نا 10 مسکیناں دا کھانا تے 200 بکنا 60 مسکیناں دا کھانا اوتھے کٹھے پیسے ایک نو نہیں دے سکتے کیونکہ تو شریعت وچ گنتی شرط ہے کی ہے گنتی شرط ہے سنے ہی او بے خود رو دھیان کریں ذرا جی برخلاف یمین کے کفارے کے کیونکہ نہیں جائز یہ کہ دے دیا جائے ایک کو اکثر نصف سا سے ایک دن میں باوجہ نس کے عدد پر اس میں سنے ہی اور اسی طرح وہ کہ نس کی گئی ہے اس کے عدد پر کفارے میں جتھے جتھے مولوی جی گنتی ہے نا بھی اینیاں مسکیناں دا کھانا اون دا 2 طریقے نے جی ایک نو دینا ہوئے نا اج بھی انہوں 2 ٹائم دا کھانا دے دیو یا اج پیسے دے دیو ایک دن مک گیا ہن کل آویں پھر کل دے دیو حکمن 2 بندے ہو گئے نے پرسوں آویں حکمن 3 بندے ہو گئے نے ایک دن 2 دا نہیں دے سکتے سنی جی گل
ਜੇ ਫਿਤਰਾਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਅੱਜ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਧੀ ਬਸ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਵੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ 2 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 3 ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣੀ? ਜਾਂ ਐਵੇਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਤੇ 4 ਅੱਜ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜੇ 4, ਹੁਣ 8 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ 4 ਇਹੋ ਆਵੇ ਜੇ, ਫਿਰ 12 ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਅਦਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਸਮ ਤਰੋੜੀ ਤੇ 10 ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, तो 10 ਫਿਤਰਾਨੇ ਮਸਲ ਜੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਫਿਤਰਾਨਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ 200 ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਨੇ 10 ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ 10 ਦੂਣਾ 20, 2000 ਹੈ। 2000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ 200 ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਅੱਜ 200, ਕੱਲ ਆਵੀਂ ਫਿਰ 200, ਪਰਸੋਂ ਆਵੀਂ ਫਿਰ 200। ਹੁਕਮਨ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੱਕ ਕੁਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम। और अल्लाह ही तौफीक देने वाला है अपने एहसान और अपने करम के साथ जी। और वक़ज़ा मा बेड़े पे और वनहविहा और का सदका तिल मंजूरा वक़ज़ा मा नस्सा अला अददी फ़ी कफ़ारा, जैसा कि कफ़ारा से आ रहा है, जैसा कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया, फ़ैन अल्लाह ताला क़ाला फ़मन लम यस्तति' फ़इत्आमु, हाँ क्या काफ़ी है इबाहत फ़िदिये में 2 कौल हैं, मशहूर हाँ है और इत्माद किया इसी पर कमाल ने, पल्ले कख ना पईए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਛਾਪਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਲਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਜੇ ਖਾ ਲਵੋ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਹਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਲਣ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ 60, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਜੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੱਬਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਬਾਹਤ ਫਿਦੀਏ ਮੈਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਖਾ ਲਵੋ। 2 ਕੌਲ ਹੈ ਵੀ ਇਬਾਹਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇ ਇਬਾਹਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮਸਲਾ? ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। और अगर फिदिया दिया अपनी नमाज से अपनी मरज में तो ला यसिहो, क्योंकि ये हो सकता है ठीक हो जाए तो कज़ामा करनियां ने बरखिलाफ रोज़े के, रोज़े दे बुढ़ापे विच कफ़ारे देइए ते ठीक ने। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम व अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। अच्छा जी, होर मसला शुरू जे। और नमाज़ां कज़ा हो गईयां कि इहदे विच सहबे तरतीब नमाजी किहड़ा हुंदा है, तरतीब टुटदी किवें में, ते नमाज़ां दी कज़ावां दे तरीके की ने, सारे मसले आ रहे जद बड़े अहम मसले जे भी अल्लाह अकबर जान कड्ढने वाले। हाय 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 हाय। एक दौर सी ना पुत्तर बई जिहड़ा भी कुड़ी मुंडा जम रहा, सारिਆਂ ਦੇ 7-7 साल उम्र हुंदी है ते अब्बे ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਵੀ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 99 ਬੰਦੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾੜੀ ਛੋਟੀ, ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦਾੜੀ ਬੁੱਢੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 100 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੀ, ਹੈ।
باب قضاء الفوائد کا قضاء لغتاً الاحکام پکا کرنا کی کرنا پکا کرنا ہاں قضاء تقدیر نے قضاء اس واسطے آنے کو پکی شے ہے اور قضاء و قدر احکام نہیں جے کی لفظ ہے احکام نہیں احکام مصدر باب فعال دی میں بولتا صحیح تھا. اور شریعت میں قضاء کس کو کہتے ہیں؟ ساکت کرنا مکلف کا واجب کو اس کی مثل کے ساتھ جو اس کے پاس ہے. بھئی اصل نہیں دے سکیا اصل نہیں دے سکیا تے ان دی مثل دیتی اپنی طرفوں ان دی ایک ہی ہے ایک قضاء ہے. وہ اصول فقہ نہیں قانون بیان ہوندے پھر جل تعریفاں ہون تو دستے نہیں ان دی ذرا شرح پڑھ لو بچہ دھیان کریں اور لمبا واقعہ جو پہلے پڑھ لو نا تو پھر اگلی گل پڑھ دیں. اچھا جی باب و قضاء الفوائد آکھیا تے باب و قضاء المتروکات نہیں آکھیا بے جڑے نمازاں چھڈ دتیاں گئیاں آندے نے ظن کرتے ہوئے مومنین کے ساتھ خیر کا اس لیے کہ مسلمان کے حال کا ظاہر یہ ہے ان لا یہ کہ نہیں چھوڑتا وہ نماز کو. مسلمان کے حال کا ظاہر یہ ہے کہ وہ بعض فوت ہوگی نماز اس سے بغیر قصد کے کسی عذر کی وجہ سے تا واسطے باب و قضاء متروکات نہیں آکھیا. توجہ جی جان اس بات کو کہ معمور بے جان دے کہ بھول گئے نہیں لفظ سنیا مطلب پتہ ہے اور جندہ سانو حکم ہے بھی کرو. جان اس بات کو کہ معمور بے تین قسم ہے ادا قضا اعادہ کی شے وہ جو کرے جی اعادہ آگے آوے گا جا کے. ادا کئی قسم ہے پھر ادا کامل تے ادا قاصر. ادا کامل نماز وقت میں جماعت کے ساتھ ادا قاصر وقت میں اکیلے نماز وقت کی قید نال ہے ورنہ تے ادا ہی نہیں قضا بن گئی گل ادا دیجے. اچھا جی اے جنہیں قاصر کیوں بن گئی باوجہ فوت ہونے وصف کے ایسی وصف جو مرغوب فی ہے کیڑی جماعت والی. دوسری قسم جے معمور بے دی نا ایسی نا ادا کئی قسم ادا کامل تے ادا اور با ادا ان شبیہ بالقضاء اور ایک ادا شبیہ بالقضاء ہوتی ہے ایک ادا وہ کیڑی ہے اور وہ فعل ہے لاحق کا امام کی فراغت کے بعد. جی اے بندہ مڈو نماز نال شروع ہویا وچوں کو رکاتاں رہ گئیاں تے پھر بعد وچ پڑھیاں اے ادا ہے لیکن ہے کی وہ تو لکھے میرے بلنا نے دیکھو تو لفظ دیکھ کے لکھے ادا. بہرحال یہ کہ ادا ہے پس بوجہ باقی ہونے وقت کے تو لہذا یہ کیا ہے اور بہرحال یہ شبیہ بالقضاء اس لیے کہ سن اس لیے کہ تحقیق اس نے پہلی رکعت وچ التزام کیا تھا اس کا امام کے ساتھ تے پوری نہ کر سکیا وضو ٹوٹ گیا یا وچ ایک رکعت پوری ستا رہ گیا تحقیق فوت ہو گیا اس سے یہ ملتزم اس واسطے قضا ہو گئی ہے. تو یہ ادا شبیہ بالقضاء کی لاحق دی نماز کندی لاحق دی مدرک دی نہیں. اچھا جی یہ جیسے ودا چلے دھیان کریں. اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اداس کے بیان سے اس کے سارے انواع کے ساتھ تو اب شروع ہوتے ہیں قضاء کے بارے میں. کس میں واقعہ کہ قضاء لغتاً الاحکام قضاء کسر کے ساتھ اور مد کے ساتھ قضاء او سنیں اور احکام اولا یہ تھا کہ کہتے کہ الحکم جی قضاء کیا ایک حکم ہے. اچھا جی اسقاط الواجب بمثل ما عندہ ویندے پے
ہن توجہ کرا جی یار، جان اس بات کو کہ قضا واجب ہوتی ہے سبب کے ساتھ، اس سبب دا بھی کوئی یاد ہے کہ کون یہ مسئلہ؟ قضا واجب ہوتی ہے سبب کے ساتھ، وہ سبب کے واجب ہوئی تھی اسی سبب کے ساتھ کون؟ وہ کی سی؟ وقت، مثلا نماز۔ پس کلن، پس ہر ایک ادا سے اور قضا سے یہ سپرد کرنا ہے عین واجب کو۔ زور وقت چ پڑھی ہے تاوی 4 رکعتاں نے، یہ قضا کر کے پڑھی تو تاوی 4 رکعتاں نے۔ توجہ کرے جی، ہر ایک ادا اور قضا یہ سپرد کرنا ہے عین واجب کا، اور ساڈا سپرد کرنا اللہ نو عین واجب 4 رکعتاں مثلاً، مگر یہ کہ ادا سپرد کرنا ہے عین واجب کو واجب کے وقت میں، اور قضا سپرد کرنا ہے عین واجب کو وقت کے نکلنے کے بعد۔ آندنے اے تعریف راجے وے، اے راجے وے جی، کیونکہ بابے رند کیا سنے اسقاط الواجب بے مثل ما عندو، یہ مثلے نہیں ہے وہی شے وے، صرف اے وے کہ این واجب ہی واپس کیتا ہے لیکن ایک کے وقت وچ تے ایک کے۔ اچھا جی توجہ، بعض نے ہور گل کیتی ہے، بعض نے آکھیا ہے کہ ہن اے پیچھے پڑھے سجے کہ ادا دا سبب بھی وقت ہے، ادا دا سبب بھی وقت ہے، لیکن اوتھے وقت جز ہے، کی ہے چل رہی ہے۔ قضا دا سبب چونکہ قضا سبب پورا ہو گیا بچ کوئی نہیں ہویا، لہذا قضا دا سبب سارا وقت کی ہے، سارا وقت ہے۔ یہ پڑھے سر جی، اے نمی گل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قضا واجب ہوتی ہے سبب جدید کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اور یہ کہ وہ جو ادا کیا گیا ہے قضا وہ مثل واجب ہے، عین واجب نہیں ہے، او اے دوجا قول ہی سنیں، اور نہیں ہے اس خلاف کے لیے کوئی ثمرہ، اندہ کوئی ثمرہ کوئی نہیں خاص۔ جب جان لی تو نے یہ بات، بھئی یہ 2 معنی نے، تے جان اب اس بات کو کہ مصنف نے جو کہا ہے بے مثل ما عندہ جاری ہوئے ہیں غیر راجے پر۔ پھر واپس چلو، راجے کی قضا ہوئے یا ادا ہوئے، یہ عین واجب کی تسلیم ہے۔ کیا ہے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ ادا عین واجب کی تسلیم وقت میں، قضا عین واجب کی تسلیم خروج وقت کے بعد۔ اے راجے قول ہے، تے اے دوجا قول ہے جڑا مصنف بیان کیتا ہے، جڑا متن وچ کیڑا او اسقاط الواجب مثل، یہ بھی راجے قول نہیں، یہ مرجوح قول ہے۔ یہ دوجا ہے کہ بھی قضا واجب ہوتی ہے سبب جدید کے ساتھ، تو لہٰذا یہ مثل واجب ہے، عین واجب نہیں ہے۔ اچھا جی توجہ بنکیو، اور مسئلہ سنو، مسئلہ سنو، اور تاخیر بغیر عذر کے نماز قضا کرنی بغیر کبیرہ ہے، نہیں زائل ہوتا یہ کبیرہ قضا کے ساتھ۔ قضا نال اے جڑا تاخیر والا کبیرہ کیتا ہے نا، اے زائل نہیں ہوتا، تے او جو نماز ہی بنائے میری توبہ، بلکہ توبہ کرنے کے ساتھ قضا بھی کرے تے نال، یا حج کرنے کے ساتھ۔ ایتھے سمجھا جائے مسئلہ حج کے بارے میں، چونکہ مولوی جی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس لئے بندہ حج صحیح کرے نا، تے ایویں جی میں ماں نے ہن جمعے ہیں، جی میں ماں نے تے جی میں ماں جمعہ سی، ہن اس وقت صغیرے کوئی نہیں سن، کبیرے ہی سنے جی سی، کوئی شے بھی نہیں سی، اس واسطے یا پھر حج کرے، قضاوا میں کرے تے نال، یا حج کرے یا توبہ کرے۔ اچھا لیو نماز تو بعد جڑا پڑھیا جے پیچھے مسئلہ ایک باری بھی فوراً استغفر اللہ پڑھے ہے کہ کوئی نہیں؟ دھیان کرو، پس قضا جڑی کیتی ہے نا، یہ مزیل ہے ترک کے گناہ کے لیے۔ کس کے گناہ کے لیے؟ نہ کہ تاخیر کے گناہ کے لیے، نہ کہ تاخیر کے گناہ کے لیے۔ جڑا تاخیر دا گناہ ہے نا وہ ذمہ کھڑا ہے، وہ توبہ نال ہے،
ਕਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜੇ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਖੀਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਾ ਅਦਾ ਤੇ ਕਜ਼ਾ ਤੇ ਇਆਦਾ, ਉਹ ਇਆਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਆਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। और इयादा फ़ेलो मिसले ही फ़ी वक्त ही लिखालिन गैरिल फ़साद। इयादा ये होता है कि शय की मिसल करनी, शय के वक़्त में क्यों करनी, बवजह खलल के, जो असल शय में खलल आ गया, ऐसा खलल जो फसाद नहीं है, ऐसा खलल जो और नमाज विच फर्ज रह गया है। तो हुण तो मौलवी जी पहली होई कोई नहीं, हुण जिहड़ी पढ़ रहे हैं इहनूं इयादा नहीं आखना, ये पहली है वो फर्ज रह गया, फिर तो होई कोई नहीं, जिहड़ी नमाज साकित हो खत्म हो गई, वो तो कोई हो ही नहीं। ऐसी कि जिहड़े भी नमाज हो गई तो वाजिब उल इयादा जिहड़ी सूरतां ने वो बयान हो रहा जी। जैसा कि कौल फुकहा का कि हर नमाज जो अदा की जाए कराहते तहरीमी के साथ तो आदो यानी वजूबन किथे बहरल वक़्त के बाद उसका इयादा नुदब है, वाजिब नहीं है। तो इयादा हुआ वक़्त के अंदर कि नमाज में मकरू, भाई जिस नमाज में भी वाजिब रह गया या मकरू तहरीमी कर देता है, ये वाजिब उल इयादा है, ये इयादा और इयादे तारीफ समझो ना। इयादा करना शय की मिसल को शय के वक़्त में बावजह खलल के जो कि फसाद का ऐशा बस। अच्छा जो जरा मतन सी और इसकातुल वाजिब की भाई वाजिब को साकित करना की ये भी शरीयत विच भी कज़ा किनू आंदे ने भी जेड़ा जिम्मे वाजिब है ना ओनू, और वाजिब यानी फर्ज। वजो करें जी, कहते हैं ये लफ्ज़ है ना इसकातुल वाजिब, ये लफ्ज़ फ़ायदा देता है कि सुन्नतें अगर रह जाएं तो वो ला तूसफ़ बिल कज़ा, सुनते कज़ा के साथ मौसूफ़ नहीं होती। अच्छा जी बस। और जब इरादा, ये तसी भी वाजिब दा माना वाजिब ही है, और जब इरादा किया जाए उस माने का जो आम हो जी पिता के सारे विच आ जान, फिर बदलेंगे हम वाजिब को इबादत के साथ। इसकातुल इबादत की जेड़ी इबादत जिम्मे आई सी ना उनका साकित करना उनकी मिसल नाल। अगर ये माना कर दे हम तो बस यूँ कहा जाएगा कि अदा क्या है, अदा फेल इबादत है इबादत के, और इयादा फेल है इबादत की मिसल का बवजह खलल के जो खलल फसाद का, और गैर अदम सेहत शुरू जी, और शुरू की सेहत के अदम का वो गैर है भी शुरू सही सी। हुण कज़ा की बनेगी, कज़ा करना इबादत का इबादत के, हुण हर जगह इबादत लाउणी जे बस जो ये माना कीता ये माना तो बस होगी सुन्नत वो कि की जाए सुन्नत के वक़्त में अदा। अब ये अदा बन जाएगी क्योंकि वो भी इबादत है, और वो के इजाज़त दी शारे ने उसके करने में सुन्नतों से उसके वक़्त के गैर में कज़ा, वो भी कज़ा होगा। जहाँ शारे ने कहा कि इसकी सुन्नतें की कज़ा है वो सुन्नतों की कज़ा होगी। फिर जैसा कि फजर की सुन्नतें, जैसा कि अच्छा जी, और बहरहाल ज़ोर की पहली 4 सुन्नतें जब पढ़ ली गई नमाज, जब पढ़ी गई बाद फ़र्ज़ों के बादहू, फ़र्ज़ा तो और वाजिब तो बाद, तो हुण ये भी कज़ा है कि अदा है। बस इतलाक में लफ्ज़ बोलना, बस इतलाक कज़ा का इन पर मजाज है हर हाल में, इसलिए कि ये की गई हैं अपने वक़्त में ज़ोर दे विच ने की ने। और अगर कहा जाए कि बेशक वक़्त इन सुन्नतों का मखसूस है मा क़ब्ल अल फ़र्ज़ के साथ, उस वक़्त के साथ जो फ़र्ज़ों से, तो बस हो जाएंगी कज़ा बादहू। अगर वो कौल लिए तो फिर उनको कज़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? कज़ा कहेंगे। नियत कज़ा दी नहीं करनी, उन्हें भी कज़ा में। लो जी हुण मतन वेखो जरा ध्यान करो।
ਤਰਤੀਬ ਬੈਨ ਅਲ ਫਾਇਤਾ ਕਲੀਲਾ, ਇੱਕ ਫਾਇਤਾ ਕਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਤਾ ਕਸੀਰਾ ਹੁੰਦੀ। 6 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਜਾਣ ਕਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਤਾ ਕਸੀਰਾ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ 6000 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 6 ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਫਾਇਤਾ ਕਲੀਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਤੀਬ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ। तरतीब फ़ायता कलीला के दरमियान और फ़ायता कलीला वो नमाजें हैं जो कम हैं। ओए है ओ ये जो फ़ायता कलीला है तरतीब इनके दरमियान और वक्तिया के दरमियान, किन के दरमियान? तरतीब इनके दरमियान। सुने कि अल मुत्तसाए वक्तुहा जी, भाई वक़्त जो है ना उसमें भी वसत है, गुंजाइश रखता है वक़्त उसका बावजूद याद आने फ़ायता के। वक़्त भी है ते पिछली फ़ायता भी याद है। हुण तरतीब की है लाज़िमुन लाज़िम है। हुण तरतीब पहले पिछली फ़ायता पढ़नी है ते फिर ए वेखो एक बंदे की सुबह की नमाज रह गई, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਕਤਾਂ ਆਖਰੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਜ਼ੋਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਰਤੀਬ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਸੁਬਹ ਕਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪੜੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮਸਲ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ? ਸੁਬਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਰ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਵਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਜੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੋਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, 1 2 3 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਤਾ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜੇ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਜ਼ਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਤਵੱਜੋ ਯਾਰ। ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਕਤੀਆ ਤੇ ਫਾਇਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰਤੀਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 3 4 5 तक। और इसी तरह तरतीब नफ्स फ़वायत कलीला के दरमियान, फौत ने 3 4 कलीला के दरमियान ये तरतीब सारी की ये मुस्तहक है, यानी इसलिए कि ये फ़र्ज़ अमली है, फौत हो जाता है, जवाज़ इसके फौत होने के साथ है वो। और असल तवज्जो करें यार मसले थे। और असल तरतीब के लुज़ूम में ए बेतरतीब लाज़िम है कौल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सोने फरमाया कि जो सो गया नमाज से या भूल गया नमाज को, पस ना याद आई उसको नमाज, मगर हालांकि वो अगली नमाज पढ़ रहा है किसके साथ? तो फरमाया पस चाहिए कि पढ़े वो नमाज के वो उसमें है इमाम नाल पहले पूरी करे, फिर कज़ा करे वो कि याद आई है उसको, फिर लौटाए वो कि पढ़ चुका है इमाम के साथ, पढ़ चुका है उनकी करे उसने दोबारा लौटाएगी। है वो कोई ना वो भला थी वे। अच्छा जी, ये हवाला जे मोता इमाम मालिक मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक दारक़ुतनी बहकी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से जी। और ये ख़बर मशहूर है, ये ख़बर मशहूर है, कबूल किया है इसको उलमा, तलक्की किया है इसकी उलमा ने कबूल के साथ। और तलक्की बिल कबूल लफ़ज़ समझाया सी मैं शै नूं कबूल करना प्यार नाल, बस साबित हो जाएगी इस हदीस के साथ फ़र्ज़ अमली, क्योंकि मशहूर के साथ फ़र्ज़ अमली साबित हो जाता है जी। और दूजी और तरतीब से नमाज़ें अदा फरमाई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक वाले दिन कज़ाउल फ़वाइत,
ਇਹ ਪੜਿਆ ਜੇ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾ ਪੜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫਵਾਇਤਾ ਕਲੀਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਕਤੀਆ ਤੇ ਫੈਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਲਾ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ। او المتسع وقتها عملتی باگون ہے او اگون او مسکتات ترتیب ترتیب کیویں ساکت ہوندی ہے، جس لئے ترتیب ساکت ہو جائے نا ہن قضاواں جویں مرضی پڑھی جاوے پڑھے صحیح جی، ہن وہ گل جڑی ترتیب والی سی ختم ہو جاندی ہے۔ المتسع وقتها بہرحال وہ کہ تنگ ہو گیا وقت اس کا، پس مقدم کیا جائے گا فائتہ پر اور ساکت ہو جائے گی ترتیب۔ صبح دی نماز رہ گئی بندے دی ہے صاحب ترتیب سی، زور دا ٹھل ہو گئی اندر کول صرف 5 منٹ رہ گئے نے، ہن مولوی جی صرف زور دے فرض پڑھی سکتے ہیں، دوویں نہیں پڑھی سکتے ہیں، لہٰذا اے زور پڑھے تے ترتیب ختم کی کرے یہ اگوں آ جائے کہ 3 سبب نے بھی وقتیہ دا وقت تنگ ہو گیا تے ہن پچھلی نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھے ترتیب ختم ہو جائے، صاحب ترتیب نمازی ہونا ختم۔ سنیں اور دھیان کرو جی۔ اچھا جی تذکر الفائتہ، او آکھیا سی بے فائتہ کی ہو یاد بھی مقید کیا ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہ ترتیب ساکت ہو جاتی ہے نسیان کے سبب سے بھی، جیسا کہ آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وقتیہ نو بھول گیا نہ فائتہ نو بھول گیا، وقتیہ پڑھ لیے تو وقت بھی نکل گیا ہے، ہن بھی جڑا ترتیب ختم ہو گئی ہے جی انشاءاللہ تعالی۔ اور فائدہ دیا بذکر ہی ترتیب فی الفوائت والوقتیہ، یہ تو دسیا ہے لزوم قضا، بھائی قضا لازم ہے۔ او یا مسئلہ او جڑا پیاندے نے نا وقتیہ وچ تے فائتہ وچ ترتیب لازم ہے، فائتہ وچ بھی ترتیب لازم ہے، ایتھوں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا نا بھائی قضا لازم ہے، ایتھوں نہیں سمجھ آؤندی پئی بھائی جلے فائتہ وچ بھی ترتیب لازم ہے تے تاں ہی اندے قضا لازم ہے، تو وقتیہ تے فائتہ وچ بھی ترتیب لازم ہے، یہ لازم تا ہے پہلے قضا نو لازم کرو تا سنیو گل۔ لہذا اتو یہ گل سمجھ آ گئی کہ بھئی وقتیہ بھئی اس میں کیا ہے لزوم قضا ہے، بھئی قضا لازم ہے، اور وہ ہے کہ جس پر امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے جب چھوڑ دے بندہ نماز کو آمدن بغیر نہیں لازم اس کو نماز کی قضا، کیوں جی بوجہ ہو جانے اس کے مرتد۔ ایک ہی ہو گئے فقہ حنبلی دے مطابق مولوی جڑا بندہ نمازاں کو نہیں پڑھتا ہر روز ہر نماز بعد بیوی نال نکاح کرے تجدید ایمان کرے، کنے فقہ حنبلی ہے۔ اسی اور 2 مسئلے تے تلے انہیں جنازہ فلانا نے پڑھیا فلانا پچھے نماز پڑھی پھر دیدے مان کرے، مرنے جڑا گھر ہر وقت کفر کر دیں انہوں نے خیال اس نے کو نہیں ہے گا جی۔ اسے 1-2 مسئلے پڑھے نے تماشا بنایا جی جڑا کارن نہیں مچائی ہوتا سنوں پتہ ہی کو نہیں ہے گا جی۔ مرتد ہو گیا، اور مرتد جو ہوتا ہے نہیں حکم دیا جاتا اس کی قضا کا جس کو اس نے چھوڑ دیا، جب توبہ کرے تو مرتد جب توبہ کرے گا تو جو ارتداد کے زمانے کی چیزیں رہیں گی ان کا اعادہ نہیں ہوتا جی۔ کتنا سخت نا، مطلب پچھلا سارا ختم، پچھلی ساری زندگی ختم۔ وہ یہ بھی امام سنی نے کون 4 امام اے عقیدے دے اعتبار نال اکو نے، اگوں فروعات وچ اختلاف نے، آپ فرماندے پہ جے۔ اچھا جی، اور ساری عمر کے اوقات مطلق مسئلہ جی ساری عمر کے اوقات وقت ہیں کس کے لیے؟ ما سوا اوقات نہج کے جو کہ 3 ہیں، طلوع، استواء، اسفرار شمس، غروب، ان کے سوا۔ سنیا جی؟ اچھا جی، اے ان قضا فوراً کرے یا کہ لمحہ پہ آ رہے جی مزید اور کیتی ہے وہ قضا تاں جے پچھلی آگاہ کو پروگرام ہوئے
اور کوہستانی میں ہے کہ قضا نمازوں کی قضا واجب ہے علی التراخی عند محمد. امام محمد صاحب فرماندے نے زندگی دے آخری وقت تک وقت ہے کہ قضا ہے تے اج نے نہیں پڑھی کل کر لئیے تے وہ آندے نے بھی گناہگار نہیں ہویا. کی ہے گناہگار نہیں ہویا. اے مطلب جی بھی اے واجب ہے مولوی جی تراخی اور علی الفور ہے عند ابی یوسف. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو فوراً پڑھے, لہذا اگر جس نے مزید دیر کی تو کیا ہے گناہگار ہے. عند ابی یوسف جنیاں نمازاں سٹ من ہائے میری توبہ. اے رونا ہے نہ تڑ دے بھی رونا ہے اپنے دے بھی رونا ہے. بھی مدرسیاں وچ اس چیز دی توجہ ہی نہیں دلائی جاندی. جتھے دلائی جاندی چلو کم از کم استاد تو بڑی ذمہ ہو گیا نا بھی انہیں پوری کوشش کیتی ہے جی. وعلی الفور عند ابی یوسف رحمہ اللہ. اور امام صاحب سے دور بہتے ہیں کہ واجب علی التراخی ہے یا واجب علی مجتبی میں یہ ہے کہ جائز ہے فوائد کی تاخیر یعنی قضا کرنا ان کا اگرچہ واجب کیا ہے وہ بھی تاخیر کس واسطے جائز ہے باوجہ عذر کوشش کرنے کے عیال پر اور حوائج پر اصح پر. کوئی نہیں کھانے چ پی رہی نہیں پئی کھانے چ مسئلہ نہیں نہ پئی. میں عرض کردا نا اصل مسئلہ ہے ایک بندے نے نماز شروع کی تھی 3 سال تے بالغ ہویا آپ پتہ کدوں بالغ ہویا سا مثلا 14 سال چ بالغ ہویا 15 سال چ بالغ ہویا تے 3 سال 15 سالوں کی نماز نے. اصل مسئلہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ چھڈ کے پہلے نمازاں پوریاں کرے پچھلیاں 15 سال دیاں اگلیاں بھی نال پڑھے یا اور بھی کچھ کر سکتا ہے. اصل مسئلہ ہے جی وہ اے جڑے آکھے نا بھی تراخی ہے وہ اے وے کہ نال قضا بھی کردا رہے تے نالے وچوں وقت کڈ کے بیوی بچوں دی روٹی دا بھی بندوبست کردا رہے. اے مطلب جی اے نہیں جے گا بھی قضاواں کرے ہی کوئی نہ تے روٹی بیوی بچوں دی کماندا رہے. جے کوئی ساڈا ملک روٹی کمان دا نظام ہے تے جان ہی کوئی نہیں چھٹدی کنے کولوں روٹی کمان کولوں. اے مطلب بھی کہ باوجہ محنت مزدوری کرنے کے عیال پر اور حوائج پر اللہ صح ہے بھئی ادا تا پڑھنیاں نے تے پچھلیاں میں نال جیڑا وقت ملے تے وچ اے روزی کمان دا بھی انہوں اجازت ہے. ورنہ دا مطلب ہے جے بھی حکم ہے کہ کی کرے جیڑی اللہ دا قرضہ فٹو فٹ پورا کرے. جی پٹھا نہ سمجھے جی نہیں سمجھنے دی کوشش کرے جی مت یہ سمجھو کہ روزی کمانے تو لہٰذا بھی قضاواں ہوں رہن دے تو مرن تو 5 منٹ پہلے پوریاں کر لوے گا. آئے میری توبہ. ہن پترو تو مسئلہ ہو رہے بھی قضاواں سر ذمے کھڑیاں ہون تے تہجد اشراق اوابین یہ بھی نفل بھی ہوندے بھی ہیں کہ نہیں ہے وہ وکھرا مسئلہ ہے. جتھے کہ تفصیل آ رہی پگا پڑھتے پے جتھے جتھے جڑا مسئلہ آئے گا نال قابو کرتے رہے. جی میں تمہیں پڑھا رہا میں کوئی فتوے نہیں جاری کر رہا جو کوئی لکھا تم دسی جا رہے ہیں. جی بسم اللہ. اچھا جی الفوائد القلیلہ کی یہ وہ ہے جو نہ داخل ہوں ادے تکرار میں تو کنیاں ہوندیاں نے 6 5 جس لئے 6 ادے تکرار داخل نہیں ہو گئی. جی جس لئے 6 پوریاں ہو گئی تو ہون 1 تو 2 باری ہو نہیں گئی 5 تک ہون تے ادے تکرار بچ نے پکاؤ نے جی کلیلہ کنیاں ہوندیاں نے جلے 6 ہو جانتے ایک سیرہ بھی داخل ہو گئی. کچھ چیزاں پکاؤ نہ پکیاں تاکہ پھر مڑ پریشانی نہ ہوگی. اچھا جی وہ ویکھو مستحق کن کی اس تو تھوڑا جہا رولا جا کڈو. مستحق اے نہ کہ بھی ترتیب مستحق کے ترتیب اے لم یکل فرض فرض کیوں نہیں آکھے بھی ترتیب کی ہے. لفظ مستحق لفظ بولیا کہ نما اندھ کی حکمت ہے باوجہ پھیرنے مطلق کے اس سے قطعی کی طرف. اوے بھی جے کر ہوئے نا فرض لفظ بولن فرض ہے تو فرض جدوں میں بولے فرض قطعی مراد ہوتا ہے عام طور پہ بھی اے شے فرض ہے یعنی فرض سنیو تو اے جڑی ترتیب ہے نا یہ فرض قطعی نہیں ترتیب فرض قطعی نہیں کیونکہ اے حدیث پاک نال ثابت ہے او بھی جے آندے نا کیے مستحقن دی جگہ کی آندے عام طور تے فرض تو مراد کی ہوندا ہے بلا شرط اور نئی شرط جیسا کہ محیط میں ہے اس لیے کہ شرط حقیقتاً
نہیں ساکت ہوتی بے نہ ہی تا ترتیب فرض ہے تو نہ ہی ترتیب کیوں شرط کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شرط حقیقتاً نسیان کے سبب سے ساکت اور یہ ترتیب تو ساکت ہو جاتی نسیان کے ساتھ، لہذا ترتیب شرط بھی نہیں تو فرض قطعی بھی نہیں۔ دھیان کرو بھائی کیوں ولا واجبن، اور ترتیب جیسا کہ معراج میں ہے، اس لیے کہ نہیں فوت ہوتا جواز ترتیب کے، سمجھے نا جی، بہذا یفوت و بے فوت ہی، اور جڑا نا جی اس لیے کہ جڑا واجب ہوندا ہے نا ان دے فوت ہونے نال جواز فوت نہیں ہوتا، اور یہ یفوت و بھی اور یہ ترتیب جو ہے فوت ہو جاتی اس کے فوت ہونے کے ساتھ، تو یہ واجب تو اتلا درجہ ہے، واجب تو فرض تو تھلے شرطوں میں تھلے، اور جب کہ مختلف ہے عبارت مشائخ کی تو لائے ہیں مصنف ایسا لفظ مستحق، ممکن ہے یہ کہ چلے ہر ایک اس پر پہ مستحق کے، مستحق نو جیڑے درجے وچ بیان کرو ہو جاندہ ہے۔ اچھا جی اسے نا قول صلی اللہ علیہ وسلم جی مرفوع بیان کیا اس کو سعید بن عبد الرحمن جمحی نے روایت کیا، امام مالک نے عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ موقوفاً کی موقوفاً، اور تھلے بھی لکھا جی مختلف روایتاں، تو صحیح یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر پر یہ موقوف ہے جی، کہ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے تھے، اور نظر آ رہے جی کہ وہ بندہ جو بھول گیا نماز کو پس نہ یاد ہے اس کو، مگر حالانکہ وہ امام کے ساتھ ہو، پس جب سلام پھیرے امام چاہیے کہ نماز پڑھے وہ جو بھول گیا تھا، پھر چاہیے کہ پڑھے جو اس کے بعد ہے دوسری، لیکن اے فتویٰ قیاس نال تو نہیں ثابت ہو سکتا، کہ ہو سکتا ہے قیاس نال نہیں، یہ مرفوع حکمن مرفوع حدیث ہے، حکمن سمجھ گئے ہو، اے مطلب جو واپس چلو۔ اچھا جی موقوف ہے، اور رفع سیکا قانون سنو، رفع سیکا سے مقبول ہوتا ہے مطلقاً، راوی تھلے والا سیکا ہوئے نا تو انہوں مرفوع کر دے وے، دوجیاں سندہ نال موقوف ہے، کوئی ایک راوی سیکا مرفوع کرے توڑ سرکار تک پہنچائے، ایک ہی ہے اس کام دا مطلب ویکھ دو، ہلو اے استاد ہے کی ہے، اے چار شگرد نے، اے چار شگرد ایک حدیث روایت کر دینا، تین روایت کر دینے جی کہ فلاں صحابی نے فرمایا، ایک روایت کردہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا، سمجھ آ رہی جی، اور اے سارے سیکا نے، اے سیکا جڑا آکھے نا رفع یہ مقبول ہے، کوئی نہیں کھانے جی نقشہ پہ، ہاں اس لیے ایک استاد نال ہوندا جی بھی ایک شگرد نے آکھیا بھی کیے بھی استاد نے فرمایا سی کہ بھی سند پڑھائی سی بھی صحابی نے کہا کہ سرکار نے اس طرح فرمایا، تو سیکا کا رفع قبول ہے، برابر ہے کہ ہو وہ ارجا ان سے کہ وقف کیا موقوف کیا یا نہ ہو، سمجھائیے کہ وہ جن سے جنہوں نے موقوف کیا وہ ان سے ارجا ہو یا نہ ہو، یا نچلے درجے کا ہو لیکن ہو سیکا، اے تنہ موقوف کیتی ہے اے نے مرفوع کیتی ہے، برابر ہے کہ انہاں تنہ کو ارجا ہوئے یا برابر ہوئے یا درجے وچ کٹ لیکن ہے سیکا، اندہ رفع قبول ہے۔ او فلیصلی التی ہوا فیہا، سنیں یہ ہن جڑی امام نے پہلوں پڑھی ایک ہی بنے گی اور ہو جائے گی اس کے لیے وہ کیا، اور یہ خبر مشہور ہے لیکن کمال نے جھگڑا کیا ہے اس حدیث کے مشہور ہونے میں، فتح القدیر والے نے جی دیکھو نا بابے کڈے محقق سن جی، سوال ہی پیدا نے کہ عقیدت دی لکیر نو پٹیا ہوئے، بابا ہر گل تے کھلو جاندا ہے، اگوں دلائل دیندا ہے جی، سارے ابن نجیم نے ایویں جی، یہ دو بندے بڑے مشہور نے، ایک فتح القدیر والا تے ایک بحر الریق والے ابن نجیم، کہ ہر گل تے کھلوتے نے جی کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں، سمجھاؤ ہمیں جی۔ رتب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی یہ دلیل ہے بین الفوائد کی ترتیب پر کہ سونے دے جڑے چار نمازیں نے ترتیب نال پڑھیاں، اس تو دلیل ہی خلاصہ یہ ہے کہ نہیں ثابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کا مقدم کرنا اس پر
کہ قبلہ ہا کہ اس سے پہلے ہو ادا اور نہ قضا. سرکار نے کسی نماز نو کسی تو مقدم نہیں کیتا. اور اگر ہوتی ترتیب مستحب واجب نہ ہوتی جیسا کہ کہا ہے بعض ائمہ نے تو سرکار اس کو ترک فرماتے کسی ایک مرتبہ یا اشارہ فرما دیتے اس کے ترک کی طرف کسی مرتبہ. تو بالکل ترتیب نہیں بدلی ساری زندگی میں، کیونکہ اگر مستحب ہونا تو سرکار اس کو بیان جواز کے لیے کر دیتے. حالانکہ یہ بات منقول نہیں، کوئی ترتیب نہیں بدلی. اور نئی منقول بھی صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک سے نہ قولن تے نہ کہ ترتیب بدلی ہوئے. جی اچھا جی، اور واقعہ سی وہ کی سی روایت کی گئی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغول کر دیا آپ کو مشرکون نے 4 نمازوں سے خندق کھودنے والے دن. کدوں؟ دل، حتیٰ کہ چلا گیا رات سے وہ جو چاہا اللہ تعالیٰ نے. اور نہیں اے نہیں سن کہ مشرک توڑ آگے سن، بالکل سر چڑھے سن تے خندق جلدی کھودنی ہے، راہ بند کرنا ہے. اس وجہ تو مولوی جی سارا دن خندق کھودی تے عشاء تو بعد نمازاں پڑھیاں. سن دے ہو اے نہیں کہ جنگ ہو رہی سی اور خندق کھودی جا رہی ہے. اجے مشرقین توڑ نہیں آئے آؤندے پے نے بے نیڑے لگے نے جی تے لہذا بھی جلدی جلدی خندق پوری کرو. اچھا جی، تو حتیٰ کہ چلا گیا رات سے وہ جو چاہا اللہ تعالیٰ نے، پس حکم دیا سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے اذان دی پھر اقامت کہی، پس سرکار نے زور پڑھائی، پھر حضرت بلال نے اقامت کہی، پس سرکار نے عصر پڑھائی، پھر حضرت بلال نے اقامت کہی، پس سرکار نے مغرب پڑھائی، پھر حضرت بلال نے اقامت کہی، پس سرکار نے عشاء پڑھائی. سنیں کہ کوئی نہیں. اور اگر نہ وصیت کرے اور تبرع کرے اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ ولی اس کا، تو جائز ہے. اے جوابی بس مسئلہ. اور نہیں صحیح یہ کہ روزہ رکھے، اور نہیں صحیح یہ کہ نماز پڑھے اس کی طرف سے. اور اگر نہ پورا ہو، اگر نہ وفا کرے وہ کہ وصیت کی میت نے اس مال کے ساتھ ان ذمہ داریوں سے جو میت پر ہیں، تو دی جائے وہ مقدار فقیر کو، پس ساقط کیا جائے میت سے اس کے اندازے کے ساتھ. پھر ہبہ کرے وہ مال فقیر ولی کو، اور قبضہ کر لے ولی مال پر، پھر دے ولی وہ مال فقیر کو، پس ساقط ہو کرے اس کے اندازے کے ساتھ. پھر ہبہ کرے مال فقیر ولی کو، اور قبضہ کر لے ولی مال پر، پھر دے مال ولی فقیر کو، وہکذا. اور اسی طرح حتیٰ کہ ساقط ہو جائے وہ جو ہے میت پر نماز سے اور روزے سے، مسئلہ ختم. اور جائز ہے اور دینا فدیے کا، اور جائز ہے دینا نمازوں کے فدیے کا ایک کو سارا برخلاف کفارہ یمین کے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. باب قضاء الفوائد، ترتیب فائتہ اور وقتیہ کے درمیان اور فوائد کے درمیان مستحق ہے